الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورۃ فاتحہ میں اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے تمام تر مضامین سموئے ہیں اور یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، لیکن اس میں مقصود بندے کو سکھانا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگے۔ یہ دعا کا ایک انداز سورۃ الفاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی جائے، جیسے فاتحہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا، بندگی کا تعلق، اس کا تذکرہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اور صراط مستقیم مانگنے سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں۔ جتنے بھی سوال اللہ تعالیٰ سے بندہ کرتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے، ان چیزوں میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز صراط مستقیم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو صراط مستقیم پر چلا دے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور عقبہ بھی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیب المسئلہ بھی رکھا ہے، تعلیب المسئلہ، کہ یہ صورت سوال کا طریقہ کار سکھانے والی صورت ہے، تعلیب المسئلہ۔ کچھ لوگ دعا کرتے ہوئے عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں، زندوں یا مردوں کے وسیلے اور واسطے دیتے ہیں کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے واسطے سے، بحق فلاں، بحرمت فلاں میری دعا قبول کر۔ یہ بدعت ہے اور قرآن و سنت سے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن بزرگوں کے ہم نام لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور یہ وہ عقیدہ تھا جو اہل شرک کا دور جاہلیت میں عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
لیکن وہ وسیلہ انسان کے اپنے اعمال کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا وسیلہ، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نعبد میں اپنی عبادت کا تذکرہ ہے، اور یہ وسیلے کی ایک قسم ہے کہ اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے، لہذا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اسی طرح وہ طویل روایت صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الغار میں کہ 3 بندے نکلے سفر پہ اور راستے میں تھے، بارش ہوئی، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، پتھر اوپر سے آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان تینوں نے اپنا ایک ایک نیک صالح عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا تذکرہ کیا، ایک نے زنا اور بدکاری سے بچنے کا صرف اللہ کی خاطر، اور ایک نے مزدور کو اجرت دینے کا معاملہ، وہ تفصیل کے ساتھ حدیث میں موجود۔ ان تینوں نے اپنا اپنا ایک نیک عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا کہ یہ میں نے خالصتاً تیرے لیے کیا، لہذا ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ یہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہی تعلیم ہے یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ لیکن شخصیات کا وسیلہ وہ کی زندگی میں اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس شخصیت سے دعا کروائی جائے، جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ میں عثمان بن حنیف کی روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو کہنے لگے جی آپ دعا کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وضو کر اچھی طرح سے اور 2 رکعت نماز ادا کر، اور تو یہ کہہ کہ اے اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرے حضور پیش ہوں، تو جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ میرے حق میں قبول فرما لے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو صبر کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو چاہتا ہے فدعوت اللہ لک، میں اللہ سے تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ اس نے کہا دعا کریں۔ آپ نے اسے بھی طریقہ سکھایا۔ یہ ہے نیک آدمی کے وسیلے کا طریقہ کہ اس سے دعا کروائیں اور خود بھی دعا کریں کہ اے اللہ جو دعا یہ کر رہا ہے وہ دعا میرے حق میں قبول فرما لے۔ لیکن اس کے فوت ہونے کے بعد پھر اس کا وسیلہ یہ نہیں ٹھیک۔ اگر یہ درست ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قحط پڑا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کروائی اور کہا کہ اے اللہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے نبی کا وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے تو ہمیں بارش دیتا تھا، اب وہ ہمیں موجود نہیں ہے تو نتوسل الیک بأم نبینا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو بطور وسیلہ لے کے آئے ہیں، یعنی ان سے دعا کروا رہے ہیں تو ہمیں بارش دے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا آپ کی وفات کے بعد جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسا تو نہ کرتے، وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ اللہ اپنے نبی کے واسطے سے اپنے نبی کے وسیلے سے بھی بارش دے دے، لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا تھا کہ کسی نیک کا وسیلہ چاہنے کے لیے، صالح آدمی کا وسیلہ چاہنے کے لیے اس سے دعا کروائی جائے، وہی طریقہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا کہ نبی کے قریبی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو کہا دعا کریں، انہوں نے دعا کی اور خود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دعا کی کہ ہم نبی کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بارش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قحط ختم کر دیا۔ اور تیسری صورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کا وسیلہ۔
اللہ کو کہا جائے اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر، اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اچھا، کئی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہے بس تسبیحیں پڑھنا شروع کر دو، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ نہیں، یہ طریقہ نبی نے نہیں سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کوئی سی بھی دعا لے لیں، اکثر دعاؤں میں بلکہ تقریباً تمام دعاؤں میں آپ کو یہ طریقہ کار ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے بخشش عطا کر، مجھ پہ رحم کر، تو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا طریقہ، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اور واسطہ اختیار کرنے کا طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ تین طریقے ہیں کہ بندہ اپنے نیک اعمال اللہ کے حضور پیش کرے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرے، یا کسی نیک صالح آدمی سے دعا کروائے۔ اس کے علاوہ وسیلے کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ سارے کے سارے بدعت اور غلط ہیں، اور یہ چیز سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو وسیلہ اپنے نیک اعمال کا بھی دو۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رب العالمین، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو ان صفات کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی خاطر خالصتاً کیے گئے ایک اعمال کا وسیلہ وہ اللہ کے سامنے پیش کرے بندہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی دعا یقیناً مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔